يا رب صل وسلم دائما على حبيبي وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لا شفاعته باليهود والاهوال المتهم. یہ بعض واقعات معراج شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصحف کے اندر بھی وہ بہت ہی یعنی پختہ حوالے سے یہاں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ بعض واقعات میں بعض عروج دیکھنے کی تصریح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے آسمانی دنیا یعنی دنیا سے قریب پہلا آسمان ہے سماء اول وہاں اور وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بھی وہاں چیز دیکھی. وہاں یہ بھی دکھا کہ بہت سے دسترخوان رکھے جن پر پاکیزہ گوشت ہے اور اس پر جو ہے کوئی نہیں ہے اور دوسرا جو ہے سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اس پر بہت کھانے بیٹھے ہیں. حضور اسلام نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے پر کہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں. یعنی تمثیل بتائی جاتی ہے آپ کو حلال کو چھوڑ کر حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں حرام کھانا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قوم پر ہوا جن کے پیڑ جو ہے وہ کوتھریوں کی طرح یعنی بڑے بڑے جو کمرے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں روم جتنی. جب وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو فوراً گر پڑتا ہے. پیڑ بڑے بڑے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جو ہے وہ سود کھانے والے ہیں سود کا استعمال کرتے ہیں. کھانے سے بڑا یہ کھانا ہے کسی بھی طریقے سے سود کا استعمال کرنا اس میں رہنا بھی آ گیا کھانا بھی آ گیا سب آ گیا. اللہ تعالیٰ بھائی دنیا کے اندر تھوڑی سی تنگی کے ساتھ زندگی گزار لو آخرت کی فکر کرو. کس چیز کی فکر کرو؟ آخرت. دنیا میں تو اونچے مکان میں بھی زندگی گزر جائے گی اور چھوٹے مکان میں بھی زندگی گزر جائے گی. بلکہ اگر آدمی کا شعور اگر بیدار ہے صحیح ہے تو اس کو چھوٹے مکان میں جو حلال طریقے سے ملا ہے زیادہ نیند آئے گی اور بڑے مکان جو سود والا ہے اس میں اس کی نیند اڑ جائے گی. یا تعالیٰ جل شانہ کا نظام یہ اس کی فکر وہاں کی کرو. اور یہ بھی بیان کیا کہ بعض لوگ ایسی قوم پر گزر ہوا کہ ان کے ہونٹ جو ہے وہ اونٹ جیسے ہیں اور اندر سے چنگاریاں نکلتی آگ چنگاریاں اور وہ چنگاریاں جو ہے وہ ان کی اسفل سے نکلتی ہے. پچھلے حصے بھی علیہ السلام کی جواب دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال دنیا کے اندر کھاتے ہیں ناحق. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ ایسی عورتوں پر گزر ہوا کہ وہ ان کو باندھ کر لٹکایا گیا تھا. ان کی پستانوں سے پستان چھاتی کو کہتے ہیں جس میں دودھ نکلتا ہے بچے کو پلاتی ہے نا عورت اس سے باندھی ہوئی لٹک رہی ہے. اس میں جو اسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا زنا کرنے والیاں ہیں. اور اس میں یہ بھی بیان کیا کہ کچھ لوگوں پر گزر ہوا تو ان کا خود بدن کا پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا خود ان کا ہی بدن اور ان کو کھلایا جاتا تھا. کچھ جو اسلام کہا کہ یہ جو ہے نا وہ چغل خور اور لوگوں کی ایب نکالنے والے بات میں چگلی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ 5 چیزیں بیان کی. بہت سوچنے کی بات ہے. اگلی بات یہ کہ بھائی دنیا میں جو ہے رہ کر جو ہے اللہ جل شانہ ہو کہ یہاں جانے کی فکر کرے گا تو آدمی کو یہ سمجھ میں آئے گا. اگلی بات سن ابھی کچھ کم عذاب ہے اور یہ تو ابھی جہنم کے باہر بتایا جا رہا ہے. پہلے آسمان کے اوپر پھر اندر داخلہ ہو گیا تو پھر اللہ نے زیادہ جیسے سب کی حفاظت ہماری فرمایا ان گناہوں سے حفاظت فرمایا ان گناہوں سے بات فرمایا. یہ چیزیں ہیں تو ابھی سے اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرو. بعد میں جو ہے کچھ ہوگا نہیں. یہ حرام کھا رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دو حلال کو شروع کر دو. یہ حرام کھانا بہت سے اعتبار سے ہے. یا تو نفس چیز حرام ہو یا اس کو کمائی حرام طریقے سے لا رہا شراب بیچ کر لا رہا ہے فلاں بیچ کر لا رہا ہے یہ سب حرام لگ رہا ہے.
اور یہ دوسرا جو آپ نے پڑھا کہ پیٹ ان کے بڑے بڑے ہے نا، سود کے متعلق بجائے سود کھانے والے ہیں، یعنی سود کا استعمال کرنے والے ہیں. کھانے سے مراد کیا ہے؟ استعمال کرنے والے ہیں. گھر میں ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہاں جو ہے صفائی کے ساتھ رہو، وہاں انشاءاللہ معاملہ صفائی کے ساتھ رہے گا. یتیموں کا مال بھی ناحق نہیں کھانا چاہیے. قرآن پاک میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. لیکن یہ ابھی پتہ نہیں چلتا ہے، جب چلیے گی تو پتہ چلے گا. وسیصلون سعیرا، عنقریب جلنے والی ہے. عورتوں کو زنا کے متعلق بتایا کہ ان کو جو ہے لٹکا دیا گیا، پہلو کا گوشت کاٹ کر کھلایا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے روحانی امراض ہو چکے ہیں نا. اس کے متعلق کوشش کرو بھائی، نیکیوں کو تو کرو، ضرور کرو، لیکن نیکیوں کے کرنے سے کے ساتھ یا اس سے پہلے، اور نیکیوں کو چاہے اگر وہ فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ کے علاوہ ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن گناہوں کو چھوڑنے کا اول درجہ کام ہے. یہ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے نہیں تو یہ نیکیاں تو کام آنے والی نہیں ہیں. کوئی آدمی جو ہے اگر نیکیوں کو کرتے جاتا ہے، اس میں وظائف بھی داخل ہے، سب کچھ داخل ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ نیکیاں ہاں وظائف وغیرہ کام تب لگیں گے انشاءاللہ تعالی جب کہ پہلے کیا کر دیں گے، یہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے. فوری چھوڑنا چاہیے. کیا معلوم کہ کس وقت موت آ جائے، کیا معلوم کہ کس وقت موت آ جائے. اور پھر جب موت ایک دم آ جاتی ہے تو آدمی کو ہوش و حواس نہیں رہتا. پھر پکی توبہ بھی نہیں ہوتی. یاد رکھو، پکی توبہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ. اس وقت تندرستی کی حالت میں ہے، ہوش و حواس سب ٹھیک ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس وقت اگر توبہ بھی کر لیں گے، چھوڑ دیں گے تو پکی توبہ ہو جائے گی. یہ کام اب نہیں کریں گے، بس فنش، یہ کام نہیں کریں گے، فنش. یہ دماغ تازہ ہے، روئیں گے بھی، سیدھے میں گریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، توبہ کریں گے، معافی کریں گے تو توبہ بہت اچھی ہو جائے گی، انشاءاللہ کام بن جائے گا. لیکن جب ایک دم اچانک آگے ڈاکٹر نے کچھ ہے کوئی ایسا نیوز سنا دیا تو اس کے بعد پھر وہ توبہ کے اندر وہ معاملہ رہے گا نہیں، وہ پکا رہے گا نہیں. پھر آدمی کی عجیب حال ہو جائے گا. تو بھائی اس کی فکر کرو، اس کا تعلق قلب سے ہے. اپنی قلب کی کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے. قلب کے اندر خوف الہی جب پیدا ہوگا تو یہ آئے گی. سننے سے تو صرف دماغ میں آئے گا کہ ہاں یہ چیز ہے، لیکن یہ آئے گا کب؟ قلب سے. ایک ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے اپنے قلب کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر. اسی لیے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دل اتنا سخت ہو گیا ہے تو پھر کہا کہ قبرستان میں جاؤ اور قبروں کو دیکھا کرو، مرنے والوں کو نہلایا کرو. عورتیں مرنے والی عورتوں کو نہلایا کرے. عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا ہے، لیکن مرنے والی عورتوں کو نہلاوے، اور نہلانے کا نہ ملے تو ان کا چہرہ دیکھے. کفن میں سے عورتیں دکھ سکتی ہیں نا، اس کا چہرہ دیکھے اچھی طریقے سے، اور اس وقت کو یاد کرے. مرد لوگ بھی میت کو دیکھے، جنازے کو دیکھے، قبرستان میں جائے. اور بعض بزرگوں نے تو کہا دل کی سختی کے متعلق یہاں تک کہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ دو قبروں کے درمیان میں جا کر سویا کرو تھوڑی دیر. دل کی سختی یہ بہت بری چیز ہے. یعنی آدمی جو ہے چھوڑتا ہی نہیں، بنا کتنی بڑی ہے کیا بات نہیں تھا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ بھائی ہم کو تو دنیا میں یہ لگتا ہے جیسے وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، اعلان ہو گیا اتنے بجے نماز ہے، تھوڑا دھڑ قدم مٹی ڈال کر آئے. لیکن ایسی بات نہیں. جو آگے گیا اس کا کیا حال ہو رہا ہے تو وہی جانتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو آگے بات سنیں. مثلا ظہر کی نماز کے لیے اعلان ہوا کہ آج جو ہے فلانے کا 2 بجے 2:30 بجے جنازہ ہے. جب 2:30 بج جائے تو آپ اگر قبرستان میں نہ جا سکے تو گھر بیٹھ کر سوچو وہ سو گیا ہو، اب اس کا کیا ہو رہا ہوگا، کیسے ہے نا. یعنی کس طریقے سے عالم برزخ میں اس سے سوال ہو کیا کیا بیتی ہوگی. اس لیے میرے بھائی یہ لوگوں پر جو آتی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موت نہیں دی ہے تو چانس. اور نبی کو نفس بہت دھوکہ باز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے 2 ہی دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس. لیکن ان دونوں میں بھی سب سے بڑا دشمن کی عدو جنبی جو تمہارے پہلو میں اتنا بڑا دشمن ہے کہ نماز بھی پڑھائے گا جماعت کے ساتھ، تکبیر گلا کے ساتھ، تہجد بھی پڑھائے گا، اور سود کھانے والوں کو یوں سمجھا دے گا تو خدا کا ولی. یہ شیطان اور نفس کا کام ہے. اشراق بھی پڑھوائے گا، چاک بھی پڑھوائے گا، چاک پڑھوائے گا، اشراق بھی پڑھوائے گا، اوابین بھی پڑھوائے گا. ایسا وہ لگے گا اپنی نظر کے اندر کہ میں کیا ہو کہ بہت ہی اونچا ہوں، لیکن اتنا گرا ہوا ہے جو گناہ ہے وہ نہیں چھوڑا. مثلا غیبت
چھٹی نہیں، جہاں بیٹھے ہوں عقیدت، تو کدھر کی اشراق اور کدھر کی عوام تو اس میں گھس رہا ہے، جہاں بیٹھا ہوں فلانا خراب ہے فلانا. دیندار لوگوں کو یہ شکل جو ہے نا، یہ مرض جو ہے دینداری میں لگتا ہے، وہ دینداروں کی غیبت کرتے ہیں. ایک بات سمجھا دوں، گلستان کے شادی کے گارڈن گلستان میں پہلے بھی سنائی، پھر بھی سن لو بھائی، آج سن لو تو تمہاری اور یہ میرے اور یہ کام آنے والا. ابا جان کے پاس، ابا جان کے ساتھ سفر میں تھے شادی، عمر چھوٹی تھی، قافلہ میدان میں سویا ہوا ہے، گرمیوں کو منہ سکتا ہے. ان کے والد تہجد گزار، رات کو اٹھے اور بیٹے کو بھی، وہ بھی اٹھ گئے، شادی بھی اٹھ گئے اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کی تیاری کی تو کہا چلو دور جا کے وضو کرے، پانی بہہ رہا تھا ندی میں وہاں. تو شادی کہتے ہیں میری چھوٹی عمر میں بچپن میں نے ابا جان سے کہہ دیا کہ یہ ہمارا سارا قافلہ ہے، یہ سویا ہوا ہے تہجد کے وقت، یہ بھی کاش کو اٹھ جاتا ہمارے ساتھ نماز پڑھتا. تو کیا ابا جان نے مجھے کہا کہ بیٹا سن، تیرے سے ہزاروں درجے وہ اچھے ہیں، کیونکہ تو اٹھا اور تو نے غیبت کی ان کی، اور وہ سوئے لیکن انہوں نے غیبت نہیں کی. انہوں نے ایک سنت چھوڑا، تو نے حرام کام کیا. انہوں نے سنت ہے نا، یہ ہے، انہوں نے ترک سنت کیا، تو نے حرام کام کیا. بولا اب ترک سنت کرنے والا زیادہ گنہگار ہو جائے، حرام کام کرنے والا حرام کام. غیبت کی تھی. دینداروں کو اس شکل میں مرض لگتا ہے کہ فلانا برابر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، فلانا جماعت میں نہیں جا رہا ہے، میں جماعت میں جا رہا ہوں، فلانا چلے میں نہیں جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، فلانا سویا ہوا ہے اٹھتا نہیں ہے. کوئی برا نہیں لگانا آگے بات سنیں. یہ ہم دینداروں کو اس صورت میں اہل علم کو بھی اس طرح جانیں گے، میرا علم بڑا ہے اس سے. اچھا، یہ چیزیں دل کو بنانے سے آتی ہے. تزکیہ قلب، جب تک کہ دل کے مرض کا علاج نہیں کرو گی، اور یہ کروانا پڑے گا. اور کسی نے پوچھا حضرت تھانوی سے، غالباً پوچھا کہ اس کو کروانے کی ضرورت ہے، خود نہیں کر سکتا ہے. فرمایا اگر خود کر سکتا ہوگا اور کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن پاک میں یزکیہم کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے. صحابہ کرام کا متعدی فعل ہے، خود نہیں کر سکے گا. خود کیسا کرتے ہیں؟ خود نہیں کر سکے. کثرت سے واقعات میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے کہ اشراق پڑھ رہا ہے اور رشوت لے رہا ہے، اشراق لے رہا ہے اور اشراق پڑھ رہا ہے اور یتیموں کا مال کھا رہا ہے. تو اس سے وہ آدمی اچھا ہے کہ جو صرف فرض پڑھ لیتا ہے، اشراق نہیں پڑھتا ہے، فرض اور واجبات، لیکن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیراتا ہے، یتیم سمجھ لیتا ہے. یہ روحانی امراض ہوگا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کا تزکیہ کرانا پڑے گا. اس کے لیے ہسپتالیں ہیں، دینی ہسپتالیں ہیں، اس کے لیے سول سرجن ہیں، سب کچھ. لیکن کرانا چاہو تو، نہیں کرانا چاہو تو. اسی لیے حکیم اختر صاحب مدد اللہ علی نے غالباً کسی کا مقولہ نقل کیا کسی وقت، اگر کسی کے اندر یہ روحانی بڑے بڑے امراض خطرناک ہے، اگر اس میں سے ایک یا دو یا زیادہ یا کم چھوٹ نہیں رہے ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو دینی کینسر ہو گیا ہے، فوراً جلدی علاج کرائے. اور دینی کینسر کا معنی یہ ہے کہ کسی مرض کو لے کر جائے گا، کسی بیماری کو لے کر جائے گا کفن میں. بہت سخت بات کہی انہوں نے، میں نے ان کا نام سے نقل کر دیا کہ بھائی دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگان دین کیا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.